ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے بتایا واقعہ اسراء اور معراج دو لفظ ہیں، اسراء اور معراج۔ عموماً واقعہ معراج مشہور ہے۔ یہ دونوں الفاظ کی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہوں گا آپ کریں کہ اسراء اور معراج یہ کیا چیز ہے، اور یہ کس دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس نبوت میں پیش آیا، اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ الحسان ٹی وی کی مینجمنٹ نے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور ان معجزات میں ایک یہ معجزہ اسراء اور معراج، یہ جو سفر ہے، بعض دفعہ ہمارے علاقے میں عام طور پہ ایک ہی لفظ معروف ہے کہ معراج، اور لوگ معراج شریف کے نام سے اس ایونٹ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے مناتے بھی ہیں۔ وہ بھی ایک یعنی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو معراج اور اسراء یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کے یہ دو پارٹ ہیں اس سفر کے۔ ایک ہے اسراء، اور عربی زبان میں اسرا یسری، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے ٹائم سفر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس سفر کی حدود طے کر دی اور ہمیں بتا دیا کہ یہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ سفر کروایا، اور یہ جو سفر ہے یہ براق پہ ہوا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ جبرائیل جو سواری لے کر آئے، نہ وہ گھوڑے کے برابر تھی نہ وہ گدھے کے برابر تھی، اس کے درمیان میں تھی، اور اس کا جو پہلا قدم تھا، جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ اور پھر اس کی کیفیت بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول جب اس پہ سوار ہوئے تو وہ ایک دم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بہرحال ایک یعنی وضاحت ان کی زیادہ ہے، ہم اسی پہ اختصار کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے راستے میں بھی بہت ساری علامات دیکھیں، اور اسی طرح مسجد اقصی میں پہنچ کر وہاں پہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور اس امامت کروانے کے بعد یہ براق یہیں پہ رہا، اور اس کے بعد معراج شروع ہو گئی، اور اس معراج کا جو ذکر ہے وہ سورۃ النجم میں 27ویں پارے میں ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہاں پر معراج کا مطلب یعنی سیڑھی بلندی کی طرف جانا، عروج سے ہے، تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل لفٹ ہوتی ہے، تو نہ جانے وہ کیسی کیفیت تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ سفر کروایا زمین سے آسمانوں کا، پہلے آسمان سے 7ویں آسمانوں تک یہ سفر ہوا۔ تو اس طرح اس کے دو پارٹ ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسراء جو ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک مسجد یہ اقصی اسراء ہے، جی، اور پھر یہاں مسجد اقصی سے آسمان تک یہ معراج ہے، یہ معراج ہے۔ اور یہ کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات تو نہیں ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال، بعض مورخین نے کہا 11ویں سال، بعض نے کہا 12ویں سال، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل، 2 سال قبل، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا، اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس شامل تھے۔ ایک تو عام الحزن گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی غم خوار اور زندگی میں ایک مثالی ساتھ دینے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ کا انتقال، وفات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی بھی اسی سال وفات ہوئی۔ تو اس کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن بدن حالات تنگ تھے، گمبھیر تھے، اور پھر طائف کا سفر بھی ہوا، اور وہاں پہ پیش آنے والے حالات بالکل ٹھیک، یہ ہم کل تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو وہاں پہ پیش آنے والے جو حالات تھے وہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کو اتنی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یعنی اس کے اندر یہ بھی میسج دیا کہ دنیا میں کامیابی پانے کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، تو یہ قبل از ہجرت یعنی ماضی قریب کا ایک واقعہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔
اچھا، اس معراج کے سفر کے دوران ایک بہت اہم جو حصہ ہے اس واقعہ معراج کا، جی سفر معراج کا، وہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے الگ الگ آسمانوں پر ملاقات ہے۔ جی بالکل اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت مسجد اقصیٰ میں آپ نے کروائی، لیکن یہ ایک الگ ملاقات کا احوال ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ضرور رہنمائی فرمائیں کہ کس آسمان پر کس نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا کیا احوال ہے؟ جی یہ تو ملاقات سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو اس سے پیغام اور میسج ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف گئے، بلندی کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا اوپر جانا آسمانوں کی طرف، اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ ایک عقیدے کا بنیادی مسئلہ اس سے اخذ ہوتا ہے اور حل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو یعنی ہم واقعہ معراج کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو بھی دیکھتے جائیں، بالکل، یعنی جو ہمیں اس سے میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں اس سے یہ عقیدہ بھی اخذ کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ہم تاریخ کو، اسوہ کو، سیرت کو جب ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ صرف ایک تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بالکل بلکہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نمونہ ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اس سے کیا اخذ کرنا ہے۔ بالکل جہاں پر ہم تاریخ کے طور پر یاد کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کے لیے یہ واقعات کو یاد کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ کی یہ مجھے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف جانا، تو یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا، وہ جب بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ازالہ کرنا چاہا، تو آپ نے کہا اس کو آزاد کر دے اگر وہ مومنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا، جب وہ لے کر کے آئے تو آپ نے توحید کو چیک کرنے کے لیے بنیادی سوال یہ کیا، این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے فاشارت فی السما، آسمانوں میں اشارہ کیا بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ۔ تو یعنی اتنا یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جب آپ سفر معراج اور اسراء کی بات کریں تو تقریباً ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں شرلیاں، پٹاخے اور یہ چلاتے بجاتے ہوئے محلے میں ایک انتشار پیدا کرتے ہوئے، حالانکہ اس کی اسپیسیفک جیسے سال متعین نہیں، ویسے اس کی ڈیٹ بھی طے نہیں ہے جی ٹھیک کہ یہ 26 یا 27 رجب کو یہ معاملہ ہوا، یہ ثابت نہیں ہے۔ جی تو لوگ اس طرح اس کو مناتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس سفر سے اپنے عقائد اور اعمال، جیسے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہم نے وہ اڈاپٹ کرنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال پر کہا کہ یہ مومنہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے۔ اور آج یہ معراج شریف اور معراج منانے والے، ان سے آپ یہ بنیادی سوال کر لیں، اللہ کہاں ہے؟ تو یہ دلیل کے ساتھ مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف بلند ہوئے تو پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ ہم اختصار کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، حضرت ادریس سے ہوتی ہے، جناب عیسیٰ سے ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ اگر صحیح مسلم کی روایت اٹھائیں تو اس کے اندر ہے کہ جبرائیل جاتے، ہر آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹاتے، آگے سے جواب ملتا، کون ہو، خود آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے، پھر دروازہ کھلتا۔ تو اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، قرآن کہتا ہے آسمانوں کے بارے میں سبعا شدادا، کہ یہ جو آسمان ہے نا یہ ٹھوس ہیں، بالکل، اور قرآن مجید میں اس کے دروازوں کا ذکر ہے۔ تو یعنی آج ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، اور سائنس بھی اس کو آن کرتی ہے کہ آسمانوں کے یقیناً کوئی نہ کوئی دروازے موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور آگے سے اجازت ملتی ہے، ریفرنس جبرائیل اللہ تعالیٰ کا دیتے ہیں، رب کا آرڈر آتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، جو مقام، جتنی عظمت ملی ہے کہ آپ ساری انسانیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مخلوقات میں کسی کا مقام ہے وہ ہمارے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ بالکل، لیکن اس سب کے باوجود وہ خالق ہے، یعنی ہم شان میں غلو نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے
سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ عبد کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا، تو دنیا والوں کو بتایا ہے کہ تم الوہیت اور عبودیت میں فرق ضرور رکھنا، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، اسے مرج نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے غلو کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اس کو مرج کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور آگے سے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کا انداز کیا تھا کہ میرے بیٹے کو خوش آمدید اور نبی کو خوش آمدید، جی سلام ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا کہا صحیح، اور نبی کہا، باقی سارے انبیاء نے نبی اور بھائی کہا۔ صحیح، اور یہاں پہ جو مکالمہ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے پھر تشبیہات کا بھی ذکر کیا، اس میں کچھ مکالمات کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک بڑی بات کا یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور جو مکالمہ ہے وہ دلچسپ مکالمہ ایک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ان سے ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے نا، مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وہ ہے چٹیل میدان، اور تم نے دنیا میں رہ کر اس کو آباد کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میسج آپ دیا کو ہے آپ اور مجھے سلام بھیجا اور میسج دیا، صحیح، کہا کہ چٹیل میدان ہے اور آپ نے اسے آباد کر کے آنا ہے۔ اب یقین کریں، امیجن کریں کہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں اور میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل مکان بنانا بہت مشکل ہے، یعنی مہنگائی کا دور ہے، تو ایک اگر بندہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی ایفرٹس کرتا ہے۔ اگر ایک بہت بڑا بزنس مین ہے تو شاید اتنی مشکلات کا سامنا نہ ہو، لیکن اگر مڈل کلاس بندہ ہو تو وہ کمیٹیاں ڈالے گا، کوئی ادھار پکڑے گا، قرض پکڑے گا، پھر سٹیپ بائی سٹیپ مرلہ وار وہ گھر بنائے گا۔ ابھی تو بہت مشکل ہو بہت گیا نا، مشکل ہو ابھی گیا۔ تو جتنی پرائس ریل اسٹیٹ مطلب نیچے جا رہی ہے، اور مختلف لوگ بتاتے ہیں کہ کاروبار بالکل یہ جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے، بالکل ایسے تب تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی سمجھ چاہیے۔ جائے۔ تو اصل میں بات خوشی کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک بندہ وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو وہ اپنے ان مراحل کا ذکر کرتا ہے، وہ خوشی سے بتاتا ہے، دیکھو جی میں نے گھر بنا لیا، میرا لینٹر ڈل گیا، میری فنشنگ مکمل ہونے والی ہے، میں نے اس طرح کی ٹائل لگا دی، یہ لگا دیا، وہ لگا دیا۔ ایک عارضی گھر کے لیے اس دنیا میں انسان کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ جی تو سفر اسراء و معراج میں ایک بڑا میسج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا، اور ایک تھنکنگ پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی فکر کیا کریں، سوچتے رہا کریں کہ جو ہمارا آخرت میں جنت کا گھر ہے تو وہ بھی چٹیل میدان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کی جو آباد کاری ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر ہے۔ تو ہم کتنا یہ پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اندر ہی اندر کہ جنت میں میرا یہ محل بن گیا ہوگا، یہ پڑھنے سے چٹیل میدان پر یہ بن گیا ہوگا، وہ بن گیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے لیے یہ میسج ہے۔